السلام علیکم. پلیز میری سٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے. تو چلیے بنا ٹائم ضائع کیے اپنی کہانی سنتے ہیں. ایک تو میں تمہاری اماں کی ٹر سے عاجز ہوں. کیوں؟ کیا کہہ دیا میری اماں نے؟ کیا کہنا ہے؟ ایک دفعہ شروع ہوتی ہیں تو بند ہونے کا نام نہیں لیتی. دیکھیں شکیل، میں بہت برداشت کر رہی ہوں. آپ خواہ مخواہ میری ماں کی توہین کیے چلے جا رہے ہیں. تم جانتی ہو کہ میں جلدی روانہ ہونا چاہتا تھا تاکہ دن ہی دن میں لاس اینجلس پہنچ سکوں. تو آپ ہو جاتے روانہ جلدی. کس نے روکا تھا آپ کو؟ تمہاری اماں کو کیا ضرورت تھی خاندان کے گڑے مردے اکھیڑنے کی؟ ان کی لن ترانی ختم ہوتی تو میں تمہارا اشارہ سمجھتا. چلو، سان فرانسسکو سے لاس اینجلس 6 گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ راستے میں رات ہو جائے، مگر وہی ہوا. نکلتے نکلتے مغرب ہو گئی. اب رات میں ڈرائیو کرنا پڑے گا. آپ تو بس ہر بات میں قصور میرا یا میرے گھر والوں کا نکال دیا کیجیے. سال میں ایک دفعہ آپ مجھے امی سے ملوانے لاتے ہیں، مگر باتیں اتنی سناتے ہیں کہ سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. اس سے تو اچھا تھا میں نہ ہی آتی. شہناز کی آواز بھر آ گئی اور اس نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا. میں نے گردن جھٹک کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی. آج سے 10 سال پہلے میں اسٹوڈنٹ ویزے پر امریکہ آیا. یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ امریکہ جو فلموں میں نظر آتا ہے، اصل امریکہ اس سے بالکل مختلف ہے. خیر، میں نے رات دن محنت کی، پیٹرول پمپ پر پیٹرول ڈالا، گاڑیوں میں، گروسری سٹور پر دودھ اور شراب کی بوتلیں فروخت کیں اور لوگوں کے گھروں میں اخبار بھی ڈالے. میں شام کو کالج جایا کرتا تھا اور رات کو جاب کیا کرتا تھا، کیونکہ امریکہ میں پیٹرول پمپ اور گروسری سٹور وغیرہ رات بھر کھلے رہتے ہیں. بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے میں نے 5 سال عرصے میں گریجویشن کر لیا. اب مجھے ضرورت ہوئی گرین کارڈ کی، کیونکہ بغیر گرین کارڈ کے اچھی جاب ملنا ناممکن ہے اور بہت مشکل ہے. امریکہ میں چھوٹی موٹی نوکریاں تو ہر وقت اس لیے مل جاتی ہیں، مگر اچھی وائٹ کالر جاب کے لیے ہر جگہ گرین کارڈ مانگا جاتا ہے. گرین کارڈ لینے کا سب سے آسان طریقہ شادی ہے، مگر امریکن لڑکیوں کے طور طریقے دیکھ کر میں ہمت تو کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ تو لگتا تھا ایک جوئے کا کھیل ہے. میرے ایک دوستوں نے امریکن لڑکیوں سے شادی کی تھی، مگر ان لڑکیوں نے ان لڑکوں کو ایسا تکنی کا ناچ نچایا کہ گرین کارڈ تو رہا ایک طرف، ان بیچاروں کو امریکہ میں رہنے کے ہی لالے پڑ گئے. یہ سب صورتحال دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ جب شادی کرنا ہے تو کیوں نہ کسی انڈین یا پاکستانی لڑکی سے کی جائے جو امریکہ نیشنل ہوتا ہے، کہ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ گھر بھی بس جائے. مگر گھر والوں کو بھی تو اس بات پر راضی کرنا تھا. اتفاق سے انہی دنوں ایک دوست کے ذریعے شہناز کی فیملی سے ملاقات ہو گئی. شہناز کے والدین 25 سال پہلے انڈیا سے مستقل طور پر امریکہ آ گئے تھے. پہلے وہ شکاگو میں کچھ عرصہ رہے، مگر پھر سان فرانسسکو چلے آئے اور یہاں آ کر انہوں نے ایک جنرل اسٹور، ایک پیٹرول پمپ خرید لیا. شہناز کا ایک بھائی اور ایک چھوٹی بہن بھی تھی. سب لوگ مل کر بزنس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. انڈیا میں ان لوگوں کا تعلق دہلی سے تھا. امریکہ میں رہنے والے عام مسلمانوں کی طرح شہناز کے والد بھی بیٹی کے رشتے کی طرف سے پریشان رہا کرتے تھے. مجھ سے 2-1 ملاقاتوں کے بعد انہوں نے مجھے پسند کر لیا اور میں نے ان کی بیٹی شہناز کو. شہناز خاصی پرکشش لڑکی تھی. رنگ اس کا ذرا سانولا تھا، مگر اس میں مشہور انڈین اداکارہ ریکھا کی کافی جھلک پائی جاتی تھی. اور یوں ایک سادہ سی تقریب میں شہناز میری مسز بن گئیں. شادی کے بعد مجھے لاس اینجلس کی ایک بڑی فرم میں اچھی جاب بھی مل گئی اور میں لاس اینجلس سیٹل ہو گیا.
हालांकि शहनाज के वालिदैन ये चाह रहे थे कि मैं भी सैन फ्रांसिस्को ही में सेट हो जाऊं, मगर मुझे घर दामादी कुछ पसंद नहीं थी। मैं ससुराल से ज्यादा दूर ही रहना चाहता था। शादी के पहले पहल खुदा ने मेरे आंगन में नन्हे काशिफ की सूरत में एक फूल खिला दिया। साल 6 महीने में कभी शहनाज के घर वाले हमारे पास आते या मैं शहनाज को लेकर सैन फ्रांसिस्को चला जाया करता, लेकिन हर दफा ये ड्रामा होता था कि बातों ही बातों में रात हो जाती थी और सारे रास्ते मुझे अमेरिका में सफ़र करना पड़ता, और वो भी बीवी बच्चे के साथ खतरे से खाली नहीं था। मगर बावजूद मेरी कोशिश के शहनाज निकलते निकलते इतनी देर लगा देती कि मगरिब का वक्त हो जाता, और आज भी यही हुआ। मेरा मूड काफ़ी ऑफ हो चुका था और शहनाज मुस्तकिल खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। पिछली सीट पर नन्हा काशिफ नींद के मज़े लूट रहा था। सैन फ्रांसिस्को काफ़ी पीछे रह गया था। मैं फ्रीवे पर 70 मील फी घंटे की रफ्तार से ड्राइव कर रहा था। हमें चलते हुए करीबन 1 घंटा गुजरा था कि अब आबादी ख़त्म होने को थी और फ्रीवे के दोनों जानिब रेतीले मैदान या कहीं कहीं चटील पहाड़ नजर आने शुरू हो गए थे। मैं रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ा रहा था। अब मैं 80 मील फी घंटे की रफ्तार से उड़ा जा रहा था कि शहनाज ने टोका, क्या हो गया है आपको, जरा आहिस्ता चलाइए। हाईवे पेट्रोल की किसी गाड़ी ने देख लिया तो अच्छा सा टिकट मिल जाएगा और आपका मूड मजीद खुशगवार हो जाएगा। बात माकूल थी। मैंने रफ्तार जरा कम की। उस वक्त मेरी नजर गैस मीटर पर पड़ी। अमेरिका में पेट्रोल को गैस कहा जाता है, इसी मुनासबत से वहाँ पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन कहते हैं। गैस मीटर पर निगाह पड़ते ही मेरे दिल धक धक करने लग गया। सुई काफ़ी नीचे आ चुकी थी। गोया पेट्रोल की टैंकी में 1/4 से भी कम पेट्रोल रह गया था। शहनाज ने झड़प के दौरान में गाड़ी में पेट्रोल डलवाना मैं बिल्कुल ही भूल गया। हालांकि मैंने सोचा था कि वापसी में चलने से पहले टैंकी फुल करा लूँगा, लेकिन जब मैं लॉस एंजल्स से सैन फ्रांसिस्को रवाना हुआ तो मैंने पेट्रोल की टंकी फुल करवाई थी और सैन फ्रांसिस्को पहुँचते पहुँचते पेट्रोल ख़त्म हो गया था। अब मुझे वापसी के लिए फिर टंकी फुल करवाना थी, मगर गुस्से में मैंने गाड़ी फ़ौरन फ्रीवे में दाखिल कर दी और फुल स्पीड में दौड़ाना शुरू कर दी। अब इतनी दूर आने के बाद वापस जाना नामुमकिन, और लॉस एंजल्स तो ज़ाहिर है कि मीलों दूर था। यूँ तो अमेरिका में जगह जगह पेट्रोल पंप हैं, लेकिन आबादी ख़त्म हो जाने के बाद फ्रीवे पर बहुत कम जगह पेट्रोल पंप मिलते हैं। शहनाज मेरी परेशानी को भाप गई। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ नहीं, मैं बस कार में गैस जलवाना भूल गया। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? शहनाज एकदम परेशान हो गई। अरे भाई, होना क्या है, कोई गैस स्टेशन दिखाई दिया तो डलवा लेंगे गैस। यहाँ इस वीराने में आबादी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं, यहाँ कहाँ से गैस स्टेशन मिलेगा? ओफो भाई, तुम तो ख्वामख्वाह परेशान हो रही हो। अभी है गाड़ी में काफ़ी गैस। मैंने शहनाज को तसल्ली दी, मगर मेरी आवाज़ खोखली थी। दर हकीकत में खुद भी परेशान था। न जाने कैसे मैंने आज ये हिमाकत कर दी। इस वक्त शाम के 7 बजे थे, मगर सर्दी की वजह से, रात होने की वजह से मुसलसल मुकम्मल गहरा अंधेरा हो चुका था। दूर दूर तक आबादी न थी और गैस की सुई एमपीजी के निशान की तरफ मुसलसल बढ़ रही थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि सूरत हाल में ज़्यादा से ज़्यादा 30 मील और ड्राइव कर सकता हूँ। इससे पहले हर हाल में मुझे कोई ना कोई गैस स्टेशन मिल जाना चाहिए, वरना के आगे सोचकर पसीना मेरे माथे से फूट पड़ा। रात का वक्त, सुनसान बयाबान रास्ता, जवान बीवी और बच्चे का साथ। अमेरिका में फ्रीवे पर जुराइम आम है। वहाँ के काले $50 के लिए कत्ल कर देते हैं। आए दिन ऐसे वाक़यात अखबारात में छपते रहते थे कि फ्रीवे पर किसी बहाने से गाड़ी रुकवा कर ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया और गाड़ी छीन ली गई। वो लोग महज गाड़ी छीनने के लिए लोगों को कत्ल कर देते हैं और फिर मारकर वहीं फ्रीवे पर ज़रा हट कर दफना देते थे और मुद्दतों तक
کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ فلاں آدمی جو فری وے پر سفر کرتے ہوئے غائب ہو گیا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہاں تو گاڑی رکوانے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت بھی نہ تھی، ہماری کار خود بخود رکنے والی تھی۔ شہناز آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کھڑکی کے دونوں جانب دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے میرا بازو تھام لیا۔ شکیل مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارے بھائی ڈرنے کی کیا بات ہے، تم اکیلی تھوڑی نہ ہو۔ شکیل کیوں نہ ہم واپس چلیں سین فرانسسکو؟ کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہی ہو، ہم سین فرانسسکو سے 90 میل دور آ چکے ہیں، گاڑی میں اتنی گیس نہیں کہ ہم سین فرانسسکو واپس جائیں۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ شہناز کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ دوپٹہ سر پر جما کر پل پل دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں نے کار کی رفتار خاصی کم کر دی۔ اچانک مجھے کچھ فاصلے پر مکانات کے حوالے سے نظر آئے۔ وہ آبادی ہے کوئی؟ کہاں؟ شہناز آنکھیں کھول کر چونک پڑی۔ وہ دیکھو، فری وے کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے فوراً فری وے سے ایگزٹ لے لیا۔ شہناز کی خوف زدہ آواز ابھری، یہ کہیں کالوں کی آبادی نہ ہو؟ کالوں کی ہو یا گوروں کی؟ مجھے اپنے کار کے لیے گیس چاہیے ہر حال میں۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، دور دور مکانات بنے ہوئے تھے، کچھ مکانوں میں لائٹ بھی روشن تھی اور ایک دو مکان میں مدھم سے ٹی وی چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ایک سڑک گزر کر دوسری سڑک پر کار موڑ دی۔ کہیں بھی کسی طرف مجھے گیس اسٹیشن کا نام و نشان نظر نہ آیا۔ وہ 3 گلیوں میں گھومنے کے بعد ایک گلی میں کار موڑ ہی رہے تھے کہ شہناز چیخی، وہ کیا ہے ادھر؟ کدھر؟ واپس مڑیے، اس پچھلی گلی میں شاید کوئی گیس اسٹیشن ہے۔ میں نے تیزی سے کار ریورس کی اور اس گلی میں داخل ہوا۔ کچھ فاصلے پر ایک پرانا سا گیس اسٹیشن نظر آ رہا تھا، لیکن لگ رہا تھا کہ جیسے گیس اسٹیشن بند ہے اور وہاں کوئی نہیں۔ میں نے اس پرانے سے پمپ کے سامنے کار روک دی۔ سامنے ایک چھوٹا سا کیبن تھا جس میں کمزور سی زرد روشنی ہو رہی تھی۔ ایک طرف بہت پرانا زنگ آلود بورڈ لٹک رہا تھا جس پر بمشکل گیس اسٹیشن کے مدھم الفاظ پڑھے جا سکتے تھے۔ ہر چیز پر گرد کے واضح تہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے کار کا ہارن بجایا، اندر کیبن میں کچھ حرکت ہوئی اور پھر گیس اسٹیشن ہی کی طرح ایک پرانے بڑے میاں برآمد ہوئے۔ او ہائے جناب، مجھے کچھ گیس چاہیے۔ میری گیس کی ٹینکی بالکل خالی ہو چکی ہے۔ بوڑھے نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پمپ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، پھر اس نے گیس ٹٹول کر چیک کی نوزل اتارا۔ میں نے جلدی سے گیس ٹینکی کا ڈھکنا کھولا۔ بوڑھے نے نوزل اندر داخل کیا اور گیس میٹر چل پڑا۔ مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ پمپ پر گیس کی قیمت 30 سینٹ فی لیٹر لکھی ہوئی تھی، یعنی سستی گیس، جبکہ لاس اینجلس سے لے کر سین فرانسسکو تک ہر جگہ گیس کی قیمت $1 تھی یا $1.10 فی لیٹر۔ آپ بہت سستی گیس بیچتے ہیں، گیس کی اتنی کم قیمت میں نے کبھی کہیں اور نہیں دیکھی۔ بوڑھا اب بھی خاموش تھا۔ کل $30 سے آج تک کم میں کبھی میری کار کا ٹینک نہیں بھرا تھا، لیکن آج $10 سے کچھ ہی کم پیسوں میں میرا کام ہو گیا تھا۔ یہ لیجئے بڑے میاں $10 نوٹ بڑے میاں نے اپنے پاس رکھا، بقایا بھی آپ رکھ لیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ شہناز بولی، لگتا ہے بڑے میاں گونگے ہیں۔ ہاں، کچھ عجیب سا رویہ ہے ان کا۔ خیر ہونے دو، بس خدا کا شکر ادا کرو کہ یہ گیس اسٹیشن مل گیا۔ ہاں جی، میں تو ڈر سی گئی تھی کہ بس خدا نے فوراً سے بروقت سن لی۔ میں نے کار دوبارہ فری وے کی طرف موڑی۔ ابھی میں فری وے میں داخل ہونے ہی لگا تھا کہ شہناز بولی، ذرا ٹھہریے۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ ایسا نہ کریں کہ کچھ پینے کے لیے بھی لے لیں، میرا مطلب ہے کچھ کوک یا پیپسی وغیرہ۔ کاشف اٹھ کر پریشان نہ کرے۔ میرا خیال ہے کہ ان بڑے میاں کے گیس اسٹیشن پر کولڈ ڈرنک بھی ہوں گے۔ امریکہ میں ہر جگہ گیس اسٹیشن کے ساتھ ایک چھوٹا سا کیبن ہوتا ہے
جس میں سگریٹ، دودھ، کولڈ ڈرنک وغیرہ مل جاتی ہیں۔ میں نے کار واپس اسی گلی کی طرف موڑ دی جہاں وہ گیس اسٹیشن تھا۔ ایک گلی کے بعد دوسری گلی، پھر تیسری گلی۔ میں مسلسل ڈرائیو کرتا رہا مگر وہ گیس اسٹیشن مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ کہاں چلا گیا؟ ابھی تو دیکھا تھا ہم لوگوں نے، وہاں اس گلی میں چلیے۔ میرا خیال ہے کہ اس گلی میں تھا۔ شہناز کے کہنے پر میں نے اپنی کار سامنے والی گلی میں موڑ دی مگر گیس اسٹیشن وہاں بھی نہیں تھا۔ مزید 6-7 گلیاں دیکھنے کے بعد بھی جب گیس اسٹیشن نہ ملا تو میں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ اسی وقت سامنے سے پولیس کی ایک کالی سفید کار گزری۔ میں نے فوراً ہارن بجا کر اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ پولیس کی کار گھوم کر میری کار کے قریب آن رکی۔ یہ کس علاقے کا شیرف تھا؟ آفیسر، ہم ایک گیس اسٹیشن تلاش کر رہے ہیں، یہاں کہیں آگے پیچھے گلیوں میں تھا۔ یہ گیس اسٹیشن؟ اور یہاں؟ اس علاقے میں کوئی گیس اسٹیشن نہیں ہے۔ بہت پرانا سا گیس اسٹیشن تھا اور اس کا مالک ایک عمر رسیدہ بوڑھا تھا۔ وہ آپ انکل ٹام کا گیس اسٹیشن ڈھونڈ رہے ہیں؟ بیچارے بڑے اچھے آدمی تھے، میرے والد کے دوستوں میں سے تھے۔ آج سے 30 سال پہلے ان کا گیس اسٹیشن ہوا کرتا تھا اسی گلی میں۔ ایک روز ان کے گیس اسٹیشن پر ڈاکہ پڑا اور کالوں نے انہیں گولی مار دی۔ وہ نہ رہے تو ان کا گیس اسٹیشن بھی نہ رہا، اور اس دن کے بعد پھر کسی نے اس علاقے میں گیس اسٹیشن کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ اب آپ یوں کریں کہ فری وے پر سیدھے چلتے جائیں، کوئی 20 میل کے بعد آپ کو شیل کا ایک گیس اسٹیشن نظر آ جائے گا۔ آپ وہاں سے گیس بھروا سکتے ہیں۔ مجھے اب اجازت دے دیجیے، گڈ بائے۔ شیرف کی کار جا چکی تھی اور میں اور شہناز ایک دوسرے کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ لسنرز، پلیز اگر میری کہانی پسند آتی ہے اسے لازمی لائک کر کے جایا کریں۔ اللہ حافظ۔